سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے فریب حسن۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے وقوعہ پر پہنچ گیا۔ مئی اختتام پر تھا، اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ دوپہر اگر ڈھل چکی تھی لیکن موسم کی شدت کے باعث یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ سورج سر پر ٹھہر گیا ہو۔ دوہرے قتل کی وہ واردات چودھری غنی کے ڈیرے پر ہوئی تھی۔ چودھری غنی کا تعلق موضع ٹبی سے تھا اور مذکورہ ڈیرہ گاؤں کے جنوب میں تا حد نگاہ پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ ان دنوں میں قصبہ نجیبہ آباد میں تعینات تھا۔ یہ قصبہ موضع ٹبی سے نزدیک ہی تھا۔ ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر پہلے ٹبی آئے، پھر چودھری غنی کے ساتھ اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہ ڈیرہ نیچی چھتوں والے 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں مختلف زرعی آلات اور کچھ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ ٹیوب ویل کے لیے مخصوص تھا، جبکہ تیسرے کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بطور رہائش استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی چارپائی کے علاوہ ایک چھوٹی میز اور 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں مقتولین کی لاشیں مذکورہ چارپائی پر پڑی تھیں۔ لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ایک طرف سے خون آلود تھی۔ میں چارپائی کی طرف بڑھا تو چودھری غنی اضطراری لہجے میں بولا، "ایک منٹ ملک صاحب۔" میں رک کر سوالیہ نظروں سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ اس ڈیرے پر نصف درجن سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے اور مزید بھی آ رہے تھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے گاؤں میں ایک کھلبلی سی مچا دی تھی۔ چودھری نے وہاں موجود لوگوں کو کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ پلک جھپکتے میں کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف میں، چودھری اور کانسٹیبل ساجد اس کمرے میں رہ گئے۔ چودھری نے کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "کاکا، تم بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔" ساجد کی عمر 20 کے قریب تھی لیکن وہ اپنی صحت اور چہرے کی معصومیت کے باعث 14-15 سال کا لڑکا دکھائی دیتا تھا۔ اسی لیے چودھری غنی نے اسے کاکا بامعنی بچہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ساجد نے متذبذب نظر سے میری طرف دیکھا، پھر میری نگاہ میں تائیدی تاثر کو پا کر وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ چودھری نے دروازے کے کواڑ پھیرے اور میری جانب مڑتے ہوئے بولا، "دراصل ان دونوں کی حالت ایسی نہیں کہ کمرے میں تماشا لگایا جائے۔" اس کا اشارہ چارپائی پر رکھی لاشوں کی سمت تھا۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی کے نزدیک آ گیا۔ اسی لمحے چودھری غنی نے چادر کے ایک کونے سے پکڑ کر لاشوں کے اوپر سے کھینچ لیا۔ میری نگاہ ایک شرمناک منظر سے متصادم ہوئی اور بے اختیار جھک گئی۔ وہ مرد و زن کی 2 لاشیں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی۔ ان کے جسم لباس سے عاری تھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تاہم ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل یا واضح اشارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فطری لباس میں وہ دونوں اپنی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ میں نے اسی لیے مجمع کو باہر نکالا ہے۔ چودھری کی بوجھل اور دھیمی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، "کون ہیں یہ دونوں؟" "مشتاق تو میرا نوکر ہے۔" اس نے مرد کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ "ادھر ڈیرے پر ہی ہوتا ہے۔" پھر وہ عورت کے بارے میں بتانے لگا کہ یہ سگی ہے، سغنا عرف سگی، بشارت کی بیوی۔ "ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟" بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ چودھری معنی خیز لہجے میں بولا، "آپ خود ہی دیکھ لیں۔" میں گمبھیر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چودھری نے لوگوں کو جائے وقوعہ سے ہٹا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ واقعی مقتولین کے منظر کو عام نمائش کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یہ موسم کی شدت کا نہیں بلکہ حالات کی حدت کا نتیجہ تھا۔ بہرحال موقع کی کارروائی بہت ضروری تھی، اس لیے میں بڑے محتاط طریقے سے ان لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ بے خبری ان کی بیگانگی اور خشوع و خضوع کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان دونوں کے جسموں میں کسی پوری طرح بھرے ہوئے ریوالور کو خالی کیا گیا تھا۔ دونوں کے ابدان کے بالائی حصے خون میں نہائے ہوئے تھے۔
یہ واردات بادی النظر میں کسی شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ دکھائی دیتی تھی۔ سگی اور مشتاق کی خون چکا لاشوں کو دیکھ کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ سگی اگرچہ اب زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، تاہم اس کے چہرے کے نقوش اسے غیر معمولی حسین ظاہر کرتے تھے۔ مشتاق بھی ایک وجیح اور شکیل مرد تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان دونوں کی لاشوں کو دوبارہ سفید خون آلود چادر سے ڈھانک دیا۔ یہ کس کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ میں نے چودھری غنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ کو دباتے ہوئے بولا، یہ تو آپ پتہ چلائیں گے جناب۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میرا ذہن تو بشارت کی طرف جا رہا ہے، یعنی سگی کے شوہر کی طرف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے بولا، ایسی غیرت مندی کی کارروائی کوئی شوہر ہی کر سکتا ہے ملک صاحب۔ کیا بشارت سے اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے؟ میں نے اس کی طرف بندہ دوڑایا تھا، چودھری نے بتایا، لیکن وہ گھر پر نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ بشارت کو ابھی تک اس واقعے کی اطلاع نہیں ملی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چودھری بولا، ملک صاحب، اگر میرا ذہن صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ بشارت خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ چودھری نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ بشارت کو سگی اور مشتاق کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ اس واردات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں۔ اس کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر دائیں ٹانگ کی جانب چلا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، پچھلے دنوں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ حکیم اسے ارکن نسا کہتا ہے۔ پھر وہ بڑے بھونڈے انداز میں بولا، پتہ نہیں کس کم بخت کا ارک مجھے تکلیف پہنچانے اس ٹانگ میں آ بیٹھا ہے۔ بہرحال، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے عامیانہ بیان پر کوئی تبصرہ نہ کیا، تو وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیزاری سے بولا، میں تو ادھر اپنی حویلی میں آرام کر رہا تھا۔ مراد گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بتایا کہ ڈیرے پر کسی نے مشتاق اور سگی کو قتل کر دیا ہے۔ میں حویلی سے ڈیرے پر آیا اور دونوں کی لاشوں کو خون میں لت پت پڑے دیکھ کر پلک جھپکتے میں سمجھ گیا کہ وہ کس ڈرامے کے کردار بنے ہوئے تھے۔ میں نے ہی مراد کو حکم دیا کہ وہ لاشوں کو چادر سے ڈھک دے۔ اس کے بعد میں نے ایک بندے کو بشارت کی طرف دوڑایا۔ وہ گھر میں نہ ملا اور نہ ہی کھیتوں میں کہیں نظر آیا۔ میرا بھیجا ہوا بندہ ناکام لوٹ آیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پھر میں حویلی چلا گیا اور منظورے کو آپ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کر سکیں۔ اور ہاں، مشتاق کی بیوی کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں رونا پیٹنا ڈال رکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ یہاں سے بھی ہو کر گئی ہے، لیکن میری ہدایت کے مطابق مراد نے اسے کمرے میں نہیں گھسنے دیا۔ پھر رک کر وہ مجھ سے مستفسر ہوا، آپ ہی بتائیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھنا کیا مناسب ہے؟ قطعی مناسب نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چودھری بولا، بلکیس مراد سے بحث و تکرار کرتی رہی، لیکن وہ میری تاکید کے مطابق ایک ہی بات پر ڈٹا رہا کہ پہلے پولیس اپنی ضروری کارروائی کرے گی، پھر کسی کو لاشوں تک جانے دیا جائے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ آپ نے جتنا کیا یہ بھی کافی ہے، میں نے چودھری غنی کے خاموش ہونے پر کہا۔ پھر پوچھا، کیا مراد نامی وہ بندہ باہر موجود ہے؟ وہ معتدل انداز میں بولا، نہیں جناب، وہ اس وقت ادھر گاؤں میں ہے۔ پھر ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اضافہ کیا، ملک صاحب، آپ وقوع کی کارروائی سے فارغ ہو کر میری حویلی میں آ جائیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں ارکن نساء کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیں، میں حویلی میں جا کر آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ جائیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چودھری ڈیرے سے رخصت ہوا تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساجد کو میں نے کمرے کے دروازے پر متعین کر دیا تاکہ میری اجازت کے بغیر کوئی اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ باہر موجود 8-9 افراد اندر آنے اور لاشوں کا نظارہ کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس بے چینی کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے فطری تجسس سے مجبور تھے، اس پر مستزاد واردات کی نوعیت تھی جو ان کے اشتیاق کو بڑھانے کا باعث تھی، تاہم میں نے انہیں ڈیرے کے صحن تک محدود کر دیا۔ لاشوں کا میں تفصیلی معائنہ کر چکا تھا، لہٰذا پہلی فرصت میں انہیں ضلعی ہسپتال پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ مشتاق اور سگی کی لاشیں اگر جائے وقوع سے ہٹ جاتیں تو وہاں موجود لوگوں کی بے چینی اور تجسس کو بھی قرار آ جاتا۔ وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے۔ سرکاری ہسپتال کے آپریشن تھیٹر تک ان کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ جو شے رسائی میں نہ ہو اس پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل ساجد کو بھی لاشوں کے ساتھ ہی ہسپتال بھیج دیا۔
ساجد ایک ذہین اور معاملہ فہم اہلکار تھا۔ اس کی پولیس سروس کا عرصہ چند سال پر محیط تھا، لیکن مجھے اسے بڑی امیدیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگے جا کر بہت ترقی کرے گا۔ بس سبیل تذکرہ بعد میں ساجد تھانہ انچارج بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ 12 ضرب 15 فٹ کا ایک عام سا نیچی چھت والا کمرہ تھا، جس میں دروازے کے علاوہ 2 پٹ والی ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ مذکورہ کھڑکی کمرے کی عقبی جانب کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ کمرے کی عقبی سمت دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ ڈیرے سے چند گز کے فاصلے پر ایک نہر گزرتی تھی جو بل کھاتی ہوئی شمال کی سمت جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک وہ قدرتی اور فطری منظر دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کو بند کر دیا۔ مذکورہ کھڑکی کا سائز 3 ضرب 5 فٹ رہا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی آہنی سلاخیں یا جالی وغیرہ نہیں تھیں۔ اس کمرے کے مزید جائزے میں مجھے صرف 10 منٹ لگے۔ جس چارپائی پر سے مشتاق اور سگی کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں، اس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھا ہوا تھا، لہٰذا وہ چارپائی بھی جا بجا خون آلود ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ کمرے کا کچا فرش بھی چارپائی کے نیچے خون آلود تھا، تاہم وہاں گرنے والا خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ آلائے قتل کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اس کمرے سے اور بھی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی جو اس واردات پر روشنی ڈال سکتی۔ میں اس کمرے میں ضروری کارروائی کے بعد باہر نکل آیا اور دروازے کو بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد دوسرے کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں موجود لوگوں کے چہرے تجسس سے چمک رہے تھے۔ انداز و اطوار میں بے چینی پائی جاتی تھی اور آنکھوں میں سنسنی آمیز سوالات جھلکتے تھے۔ میں نے ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور ایک پکی عمر کے شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ مجھے ایک سمجھدار اور بردبار آدمی لگا تھا، اور اسی معقولیت کے باعث میں نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ مذکورہ شخص میکانکی انداز سے میرے قریب پہنچا اور باادب باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چاچا، تمہارا نام کیا ہے؟ جی، رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ رحمت علی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا تم بھی موضع ٹبی ہی میں رہتے ہو؟ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان دھیما رکھا تھا۔ جی سرکار، اس نے اپنی آنکھوں کو اسباتی جنبش دی۔ کرتے کیا ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا آرام کرو اور خوب گھومو پھرو، کام ہم کریں گے۔ خوش قسمت ہو چاچا رحمت، میں نے فرط جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایسی فرما بردار اور صالح اولاد تو کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ بس جی، اللہ کا کرم ہے، وہ سادگی سے بولا۔ بزرگوں نے اولاد کے سلسلے میں ایک ہی ٹوٹکا بتایا تھا، اس ٹوٹکے پر عمل کیا ہے اور نتیجہ 100% پایا ہے۔ چاچا، وہ ٹوٹکا مجھے بھی بتا دو، میں نے کہا۔ کیا آپ بھی بچوں والے ہیں؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شادی تو ہو گئی ہے نا؟ اس زمانے میں غیر شادی شدہ تھا، چنانچہ میں نے رحمت علی کے جواب میں ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور کہا، شادی نہیں ہوئی تو ہو بھی جائے گی، اور شادی کے بعد ظاہر ہے بچے بھی پیدا ہوں گے، لہٰذا تم مجھے وہ مفید ٹوٹکا بتا ہی دو۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو نیک اور صالح اولاد پیدا کرنے کے لیے اس پر عمل بھی کروں گا۔ وہ ٹوٹکا اتنا سادہ اور آسان ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز میلوں دور سے آ رہی ہو، اور آپ کے سامنے زبان کھولتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ رحمت علی بہت گہرا شخص تھا۔ ہمیں دھیمے لہجے میں باتیں کرتے دیکھ کر وہاں موجود دیگر افراد بڑی بے کلی کا شکار نظر آتے تھے، لہٰذا میں نے اس مشکل کا حل نکالتے ہوئے رحمت علی سے کہا، چاچا رحمت، تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر میں نے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ رحمت بھی میری تقلید کرتے ہوئے اس کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت اور استعمال کے زرعی آلات کے علاوہ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا معائنہ اور آلۂ قتل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے پوچھا، چاچا، بڑی عجیب بات کی ہے تم نے۔ جب وہ ٹوٹکا اتنا سادہ ہے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرے سامنے زبان کھولتے ہوئے تم خوف زدہ کیوں ہو؟ میرے دوستانہ رویے نے اس کی ہمت بندھائی اور وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، وہ دراصل آپ پولیس والے ہیں نا؟ پولیس والا ہوں تو؟ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس والوں کو اوپر کی بہت آمدنی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں چاچا۔
تو پھر مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں ہاں بولو۔ رحمت علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے بزرگوں نے نصیحت کی تھی کہ بیوی اور بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلانا۔ میں نے تو ساری زندگی اسی سادہ سے ٹوٹکے پر عمل کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بڑھاپا بڑے آرام اور سکون سے گزر رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، تمہارا بڑھاپا اور تمہاری اولاد کی جوانی۔ رحمت علی نے ایک آفاقی حقیقت بیان کی تھی، جس سے انکار کرنے والا معقولیت کے دائرے سے باہر کھڑا نظر آتا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر اس حقیقت کے عملی تجربے سے گزرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ میں اس وقت نانا اور دادا جیسے ٹائٹل سنبھالے بیٹھا ہوں، مگر مجال ہے مجھے اولاد کی طرف سے اور ان کی اولاد کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا ہوا ہو۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ میری تلاش اور جستجو دوسرے سے تیسرے کمرے میں پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ مذکورہ کمرے میں ٹیوب ویل کے انجن، تیل والے ڈرم اور انجن کے مختلف پرزہ جات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم پوری تیاری کے بعد تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ میرے دستی تھیلے میں ہتھ کڑی اور دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ ایک سرکاری تالا بھی موجود تھا۔ میں نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈال دیا جہاں سے مقتولین مشتاق اور سگی کی ناقابل تبصرہ لاشیں ملی تھیں۔ اس سرکاری مہر کے بعد کوئی اس دروازے کو کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ رحمت علی کو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا۔ ڈیرے پر ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں رحمت علی کے ساتھ موزہ ٹبی کی طرف چل پڑا۔ وہ ڈیرہ گاؤں سے بمشکل 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر تھا۔ ڈیرے سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے میں نے رحمت علی سے درجن بھر اہم سوالات کیے، جن کے اس نے تسلی بخش جوابات دیے۔ اس سے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ میں آگے چل کر یہ انکشافات مناسب مواقع پر کرتا جاؤں گا۔ آپ اسے کہانی نویسی کا تقاضا سمجھ لیں۔ چودھری غنی نے مجھ سے کہا تھا کہ جائے واردات سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا حویلی میں آؤں، لیکن میں نے پہلے بشارت کی خبر گیری ضروری سمجھی۔ چودھری ہی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بشارت گھر پر موجود تھا اور نہ ہی کھیتوں میں کہیں دکھائی دیا تھا۔ بہرحال پوچھتے پاچھتے میں بشارت کے گھر پہنچ گیا۔ بشارت کا گھر لگ بھگ گاؤں کے وسط میں واقع تھا، اور اس کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے متعدد افراد کے آپس میں تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ میری دستک کے جواب میں درمیانے قد کے ایک شخص نے دروازہ کھولا، اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ اس کے رد عمل نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا بشارت تمہارا ہی نام ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ بشارت گھر آ گیا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والی گھبراہٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اس شخص نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میں فرمان ہوں جی، بشارت کا سانڈو، یعنی ہمزلف۔ بشارت کو باہر بھیجو، میں نے فرمان سے کہا۔ کیا وہ گھر میں ہے؟ بشارت کے ہمزلف نے جواب دیا، وہ تو ابھی گھر نہیں پہنچا، ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ادھر کھیتوں میں بھی نہیں، میں نے فرمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں چلا گیا ہے وہ؟ ہمیں کچھ خبر نہیں اس کی۔ وہ سراسیمہ نظر سے دائیں بائیں گلی میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ اندر آ جائیں جناب، تھوڑی دیر آپ اور یہاں کھڑے رہے تو گلی میں میلہ لگ جائے گا۔ تمہارے سانڈو نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ میلہ تو لگنا ہی ہے نا، میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا، بشارت ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بشارت کی بیٹھک میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ فرمان اور اس کی بیوی کبرا بھی وہاں موجود تھے۔ اپنے 3 بچوں کو انہوں نے گھر کے اندرونی حصے تک محدود کر دیا۔ میری آمد سے قبل اسی گھر کے اندر جو آس پڑوس والے جمع تھے، فرمان نے انہیں رخصت کر دیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ میں قصبہ نجیب آباد کا تھانہ انچارج ہوں۔ آپ لوگوں کا گاؤں موزہ ٹبی میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ فرمان نے بڑے سنجیدہ انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا، مگر اس کی بیوی کبرا خاموش نہ رہ سکی۔ وہ احتجاجی لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوئی۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ رچا بسا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے قانونی کارروائی میں اتنی جلدی کیوں کی؟ کم از کم بشارت کے آنے کا انتظار تو کر لیتے۔ لاشیں تو بعد میں بھی ہسپتال بھجوائی جا سکتی تھی۔ میں تو اپنی بہن کا منہ بھی نہ دیکھ سکی، وہ روحانسی ہو گئی۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو کبرا، فرمان نے بڑے نرم انداز سے اس کی سرزنش کی۔
کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ اس حالت میں تم سگی کا منہ دیکھ کر کیا کرتی؟ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حالات کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ میں کبرا کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، کچھ بھی تھا۔ بہرحال سغرا اور سگی اس کی چھوٹی بہن تھی جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ مقتولین کی لاشوں کو زیادہ دیر تک جائے واردات پر رکھ کر تماشا نہیں بنایا جا سکتا تھا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوپر سے شدید گرمی کا موسم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر کبرا کی طرف دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولین کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی، پھر تدفین سے پہلے تم جی بھر کر اپنی بہن کا منہ دیکھ لینا۔ تھانے دار صاحب، ہم ادھر چودھریوں کے ڈیرے پر بھی گئے تھے، کبرا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن اس مراد نے ہمیں کمرے کے اندر نہیں جانے دیا۔ خدا کا غضب ہے، میری چھوٹی بہن قتل ہو گئی اور مجھے اس کی لاش تک جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کبرا، فرمان نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ سگی نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، شور شرابہ مچا کر تم باقی کی کسر پوری کرنا چاہتی ہو۔ فرمان کا آخری جملہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے ایک معقول اور سمجھدار آدمی لگا۔ حالات کی نزاکت کو اس نے بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے ایک ایک جملہ ناپ تول کر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کبرا کی تشفی کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی، میں کوئی تم لوگوں کا دشمن نہیں۔ مراد کو چودھری غنی ہی نے وہاں متعین کیا تھا۔ مقتول مشتاق کی بیوی بلقیس بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنے وہاں پہنچی تھی، لیکن آپ لوگوں کی طرح مراد نے بلقیس کو بھی کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا۔ پھر میں نے فرمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر عقل مند ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم جذبات میں بہنے کے بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ بدنامی آپ ہی لوگوں کی ہے۔ پتہ نہیں میری بات اس کی عقل میں بیٹھی کہ نہیں۔ بہرحال وہ خاموش ہو کر گاہے گاہے نفی میں سر ہلانے لگی۔ فرمان میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کی باتوں سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں بشارت پر شک کر رہے ہیں۔ کیا میں بشارت پر شک کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا تو وہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ خجالت آمیز انداز میں بولا، میرا مطلب ہے بشارت اتنا بہادر نہیں ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ بہادر کے بجائے لفظ غیرت مند استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن کبرا کی موجودگی کے سبب اس نے جملے میں رد و بدل کر دیا تھا۔ سگی کے لاابالی کردار کے بارے میں رحمت علی نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا تھا، اور اب فرمان کے رویے سے بھی میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سالی کی حرکتوں سے خوش نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، فرمان، بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بزدل سے بزدل انسان بھی غیرت کے جوش میں ٹارزن بن جاتا ہے۔ اگر بشارت اس دوہرے قتل کی واردات میں ملوث نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں نے خود بھی کھیتوں میں جا کر اسے دیکھا ہے، وہ مجھے اپنی زمین پر دکھائی دیا اور نہ ہی اس کی بیل گاڑی کہیں نظر آئی۔ بشارت کی زمین کس طرف واقع ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ فرمان نے جواب دیا، ادھر مغرب کی طرف۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مذکورہ سمت میں اشارہ بھی کیا۔ کوئی 15 منٹ کے پیدل فاصلے پر بشارت کی 5 ایکڑ اراضی ہے۔ وہ آج بیل گاڑی کو بھی ساتھ لے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ واپسی پر اپنے اور میرے جانوروں کے لیے سبز چارہ لے آئے گا، مگر ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اور بشارت کے پالتو جانوروں کی تفصیل بتانے لگا۔ کبرا نے کہا، ہم بھی بشارت کے انتظار میں اپنا گھر چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہیں۔ چھوٹے بچے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کون چھوٹا بچہ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سگی کا ایک ہی تو بچہ ہے، نوید، کبرا نے بتایا۔ میں اسی معصوم کی بات کر رہی ہوں۔ اب نوید کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے گھر جائیں؟ فرمان کہتا ہے کہ نوید کو اپنے ساتھ لے چلو، وہ دن میں بھی تو ادھر ہی رہا ہے، لیکن میں بشارت کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ کبرا کی باتیں انکشاف انگیز تھیں۔ میں نے بشارت کے بیٹے نوید کے سلسلے میں کریت کریت کر اس سے سوالات کیے تو مزید حقائق نکل کر سامنے آ گئے۔ کبرا نے میرے استفسارات کے جواب میں بتایا کہ آج دوپہر کو جب سگی بشارت کے لیے کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے ننھے نوید کو اس کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ نوید کی عمر کم و بیش 5 سال تھی اور وہ اپنی خالہ کے گھر میں خوشی خوشی رہ جاتا تھا۔ کبرا کا گھر اسی گلی میں 2 گھر چھوڑ کر واقع تھا۔
کبرا کے 3 بچے تھے جن کی عمریں علل ترتیب 10، 8 اور 5 سال تھیں۔ اسماعیل اور ارسلان بڑے تھے جبکہ رابعہ نوید کی ہم عمر تھی۔ نوید اسی کے ساتھ زیادہ گھل مل کر کھیلتا تھا۔ میں نے کبرا سے پوچھا، سگی کتنے بجے نوید کو تمہارے پاس چھوڑ کر گئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت 12:30 بجے تھے، اس نے بتایا۔ اس نے جاتے وقت کوئی خاص بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچنے والے انداز میں بولی۔ کیا وہ روزانہ اسی وقت بشارت کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی تھی؟ ہاں جی، لگ بھگ اسی وقت وہ بشارت کو کھانا دینے جاتی تھی۔ اس کے لہجے میں تذبذب جھلکنے لگا، اور ادھر جاتے ہوئے وہ نوید کو ہمارے گھر میں ہی چھوڑتی تھی۔ کیا بات ہے کبرا، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی اندرونی بے چینی کو بھانپ لیا۔ تم مجھے الجھی ہوئی نظر آ رہی ہو، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ وہ جی، میں ایک بات بتانا بھول گئی، وہ کشمکش کی سی کیفیت میں بولی۔ پتہ نہیں اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ تم بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ سگی نے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا؟ وہ گلوگیر انداز میں بولی کہ سگی کو اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹ سکے گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ چھوٹی بہن کی شرمناک موت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری تھا، لہٰذا میں نے 2 منٹ کے توقف کے بعد قریدہ اور پوچھ تاچھ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ کبرا بی بی، سگی نے اپنے دیر سے واپس آنے کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی؟ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور غمناک لہجے میں بولی، اس نے کہا تھا کہ بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد وہ چودھریوں کی حویلی میں جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، وہ چودھریوں کی حویلی کیوں جانا چاہتی تھی؟ چودھری غنی نے اسے کسی کام سے بلایا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کس کام سے؟ یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے زیادہ پوچھا بھی نہیں۔ چودھری غنی صاحب تو اس پنڈ کے مالک و مختار ہیں، وہ کسی کو بھی اپنی حویلی میں طلب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کبرا نے چودھری غنی کے بلاوے کے بارے میں مجھے بہت سادگی سے بتایا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سا ٹھٹکا آ بیٹھا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جائے وقوعہ پر چودھری غنی سے میری بات ہو چکی تھی، اور میں نے اس سے سگی اور مشتاق کے بارے میں کئی سوالات کیے تھے۔ اگر چودھری غنی نے آج دوپہر میں سگی کو اپنی حویلی میں بلایا تھا تو وہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا، اور اگر چودھری نے دانستہ اس پہلو کی پردہ پوشی کی تھی تو پھر میرے اندیشوں کی دیوار کی اقامت میں اضافہ ممکن تھا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چودھری حویلی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ چودھری سے گفتگو کا مواد حاصل کرنے کے لیے میں پوری طرح کبرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سگی تک یہ اطلاع کس نے پہنچائی کہ چودھری غنی نے اسے حویلی پر بلایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماسی مختارہ آئی تھی سگی کو بتانے، اس نے جواب دیا۔ یہ ماسی مختارہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ ماسی مختارہ چودھری غنی کی نوکرانی ہے، کبرا نے جواب دیا۔ وہ ادھر حویلی ہی میں رہتی ہے۔ میں نے ماسی مختارہ کے نام پر دائرہ لگا کر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس سے پہلے 3 اور نام بھی دائروں میں بند میرے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے، اور وہ نام تھے چودھری غنی، بشارت اور مراد۔ میرے خیال میں ان 4 افراد سے پوچھ گچھ کافی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے کبرا اور اس کے شوہر کو فارغ کر دیا۔ میں نے ان دونوں سے مشتاق کے بارے میں بھی گھما پھرا کر کئی سوالات کیے۔ انہوں نے جواب میں کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کی۔ بشارت کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے آس پڑوس کے 3 4 افراد سے بھی مختصر گفتگو کی۔ اس دوہرے قتل کے ذمہ دار پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکا، تاہم ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے سگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو نقشہ کھینچا، وہ رحمت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی تائید کرتا تھا۔ سگی تسلی بخش کردار کی مالک نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میں چودھری غنی کی حویلی کی طرف جانے لگا تو کبرا کا شوہر فرمان بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ اسی وقت ایک گورا چٹا معصوم سا بچہ دروازے میں نمودار ہوا اور فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالو، میری اماں اور ابا کب آئیں گے؟ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ بشارت کا بیٹا نوید تھا۔ میں نے اس بچے کی عمر کا اندازہ 5 اور 6 سال کے درمیان قائم کیا۔ اس کے مختصر اور سادہ سے سوال میں دنیا جہان کی تشویش رچی بسی تھی۔ اس معصوم صورت کو دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں بڑی چاہت سے استفسار کیا تھا۔
اس کے ننھے سے ذہن اور نازک سے دل کو کیا معلوم کہ اس کی ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اور باپ اگر اس واردات میں ملوث ہے تو پتہ نہیں وہ کتنے شب و روز جیل کی سنگلاخ اور بے رحم دیواروں کے پیچھے گزارے گا۔ ماں باپ کے افعال و اعمال میں ننھے نوید کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اس افعال و اعمال کے نتائج سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نوعیت کے معاملات میں قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اگر ایمان میں کوئی کجی یا کمزوری موجود ہو تو ایسے مواقع پر انسان کو گمراہ ہوتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور نوید کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تمہارے ابا اور اماں کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ تم اندر جا کر اپنی خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ میں اس موقع پر اس سے زیادہ اسے اور کیا تسلی دیتا؟ اس نے سر تپا میرے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالی اور بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اماں ابا کہاں گم ہو گئے ہیں؟ ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ آپ پولیس ہیں؟ اس کی ویران آنکھیں مجھ پر ٹک گئیں۔ اس کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے اندر میری آمد کے بعد پولیس کا تذکرہ ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر نوید کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور اس کے سوال کے جواب میں اسی کے انداز سے کہا، جی بیٹا، میں پولیس ہوں۔ مجھے تو آپ سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، لوگ پاگل ہیں۔ اس سے پہلے کہ نوید مجھ سے معصومیت بھرا کوئی اور سوال کرتا، فرمان نے اسے آنکھیں دکھائیں اور قدرے سخت لہجے میں کہا، نوید، تم سے کہا ہے نا اندر جاؤ۔ لوگ پاگل ہیں، لوگ پاگل ہیں۔ وہ تالی بجا کر میرے کہے ہوئے جملے کو دہراتے ہوئے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ اس کی ایک غیر ارادی اور بچگانہ حرکت تھی، لیکن غور و فکر کرنے والا ذہن اسے معاشرے پر ایک گہرے طنز سے تعبیر کر سکتا تھا۔ بچپن کتنا بے فکرہ ہوتا ہے! نوید کا معصوم ذہن اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا تھا کہ حالات کی ایک سفاک کروٹ نے اس کے نازک اور گداز قدموں کے سامنے کون سی پرخار راہ بچھا دی ہے۔ فرمان میرے ساتھ چودھری غنی کی حویلی تک آیا۔ میں نے رخصت کرتے وقت اسے ہدایت کی، تم بشارت کے گھر ہی میں رہنا اور جیسے ہی وہ واپس آئے مجھے فوراً مطلع کرنا۔ میں ادھر چودھری کی حویلی ہی میں بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے سرکار، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور نوید کا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ وہ بہت معصوم اور پیارا بچہ ہے۔ جی، وہ میرے اپنے بچوں جیسا ہی ہے۔ فی الحال سگی کے قتل کا ذکر اس کے سامنے کرنا مناسب نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تم اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ پروسوک انداز میں بولا، ادھر کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ چودھری غنی نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا اور مجھے ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ گاؤں دیہات میں ڈرائنگ روم کو بیٹھک کہا جاتا ہے۔ چودھری غنی کی بیٹھک آرائش اور سجاوٹ کے اعتبار سے ایسی عالی شان تھی کہ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری غنی واقعی وہاں کا مالک و مختار ہے۔ آپ کی ٹانگ کا اب کیا حال ہے چودھری صاحب؟ میں نے دریافت کیا۔ اس نے اپنی دائیں ٹانگ پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے میرے یاد دلانے پر اسے یاد آیا ہو کہ اس کی مذکورہ ٹانگ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ تھوڑا آرام ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا، پھر مجھ سے پوچھا، آپ بتائیں بندہ قابو آیا کہ نہیں؟ کون سا بندہ چودھری صاحب؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ملک جی، میں بشارت کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اچھا وہ، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بتایا، ابھی تک تو وہ واپس نہیں آیا۔ ویسے میں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ جیسے ہی گاؤں میں قدم رکھے گا مجھے اس کی خبر ہو جائے گی۔ چودھری نے میرے بندوبست کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور بولا، ہاں ملک صاحب، پولیس کا مخبری کا نظام بڑا تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں نے بھی اس کے بیان کردہ مخبری کے نظام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھ لیا، وہ آپ کا ملازم مراد کہاں ملے گا؟ مجھے اس سے بھی چند باتیں پوچھنا ہے۔ مراد تھوڑی دیر پہلے ہی تو حویلی سے گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر ڈیرے پر۔ یہ عجیب اتفاق ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری غنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ادھر ڈیرے پر مراد کے بارے میں استفسار کیا تو وہ یہاں گاؤں میں تھا، اور اب میں یہاں پہنچا ہوں تو وہ ادھر سے چلا گیا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، واقعی یہ ایک اتفاق ہی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کہ مراد اور مشتاق کی ڈیوٹی میں نے ڈیرے پر لگا رکھی تھی۔ مشتاق گھر بار والا تھا، اس لیے رات کو وہ اپنے گھر آ جاتا تھا، مگر مراد رات کو ادھر ڈیرے پر ہی رہتا ہے۔ مراد چھڑا چھانٹ ہے، کہیں بھی رہے اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔
آج تو میں نے منظورے کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا ہے، منظورہ بھی رات کو ڈیرے پر ہی رہے گا۔ چودھری غنی نے اپنے تئیں مراد کے ادھر سے ادھر ہونے کی وضاحت کر دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ذہن اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا، منظور اور مراد سوئیں گے کہا؟ رہائشی کمرے کو تو میں نے سیل بند کر دیا ہے۔ منظور عرف منظورہ وہی شخص تھا جو دوہرے قتل کی اس واردات کی اطلاع دینے میرے پاس تھانے پہنچا تھا۔ چودھری نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب مجھے خبر ہے کہ آپ نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈال دیا ہے، لیکن وہاں ڈیرے پر دو اور کمرے بھی ہیں۔ ویسے آج کل موسم اتنا گرم ہے کہ یہ لوگ احاطے ہی میں سوتے ہیں۔ ادھر چودھری کی بات ختم ہوئی، ادھر بیٹھک کے دروازے میں ٹرے بردار ملازم نمودار ہوا۔ اس نے جو کنگ سائز ٹرے اٹھا رکھی تھی وہ سامان خرد و نوش سے لدی پھندی دکھائی دیتی تھی۔ چودھری کا اشارہ نما اجازت نامہ پا کر اس ملازم صورت شخص نے وہ تمام تر اشیاء میرے سامنے رکھی میز پر سجا دیں، اور وہ جب ادب و احترام کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوا تھا، اسی کے ساتھ وہ رخصت ہو گیا۔ ملک صاحب، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، چودھری میز کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس حویلی کو اپنا گھر ہی سمجھیں۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود بھی جب اس کے کروڑ اصرار میں کمی واقع نہ ہوئی تو مجھے اپنے ہاتھوں اور منہ کو زحمت دینا پڑی۔ اپنی ضد پر ڈٹے رہنے سے کفران نعمت کا خدشہ تھا۔ آپ ادھر بشارت کے گھر میں کافی وقت گزار کر آئے ہیں، چودھری نے کہا۔ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں کوئی نکتہ ہاتھ آیا؟ چودھری کا انداز ٹٹولنے والا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں ایک سرا ہاتھ تو لگا ہے، لیکن پتہ نہیں اس سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ چودھری غنی کے کان کھڑے ہو گئے، اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، آپ کس سرے کی بات کر رہی ہیں ملک صاحب؟ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں نے جو سرا پکڑا ہے اس کے دوسرے کنارے پر آپ کھڑے ہیں۔ آپ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بے حد محتاط لہجے میں بولا۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ سگی کو آج دوپہر کے وقت آپ نے حویلی میں طلب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر ٹھوس لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ پہلے آپ تصدیق یا تردید کریں، پھر میں اطلاع کنندہ کا نام بتاؤں گا۔ میں اس بات کی بھرپور تردید کرتا ہوں، وہ خاصے دبنگ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آج دوپہر جب سگی بشارت کا کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے اپنا بیٹا نوید بڑی بہن کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسے واپس آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس کی بہن کبرا نے جب تاخیر کا سبب پوچھا تو سگی نے اسے بتایا کہ ماسی مختارہ اس کے پاس آئی تھی اور اس سے کہا ہے کہ چودھری غنی نے اسے اپنی حویلی میں بلایا ہے، لہٰذا بدبخت نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چودھری نے غیظ بھرے لہجے میں کہا، آپ سگی کے کرتوتوں سے تو شاید واقف نہیں ہیں ملک صاحب۔ یہ عورت وہ بولتے بولتے رکا اور نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، خیر چھوڑیں، مرنے والی کی برائی کرنے سے کیا فائدہ؟ ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں پہلے سگی کے کردار سے واقعی واقف نہیں تھا، مگر اب اس سلسلے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ بہرحال آپ تو اس بات سے انکاری ہیں نا کہ آج دوپہر کو آپ نے سگی کو ماسی مختارہ کے ذریعے اپنی حویلی میں بلایا تھا؟ میں 100% انکاری ہوں ملک صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور میں اس بات کو ابھی آپ کے سامنے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ ماسی مختارہ اس وقت میری حویلی میں موجود ہے، میں اسے بلا کر آپ کا سامنا کراتا ہوں، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھ لیں۔ اگلے 10 منٹ میں یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ چودھری غنی نے ماسی مختارہ کو فوراً بیٹھک میں طلب کیا۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان لٹکی ہوئی ایک دھان پان عورت تھی۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتاتا تھا کہ وہ جوانی میں بہت تیز ترار رہی ہوگی۔ بہرحال مختارہ نے چودھری کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے تو پچھلے 3 دن سے سگی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مجھے اس کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ ویسے اس بات کا امکان تھا کہ سگی نے اس سلسلے میں واقعی دروغ گوئی کا سہارا لیا ہو۔ ماسی مختارہ بیٹھک سے رخصت ہوئی تو چودھری ناگواری سے بولا، ملک صاحب، آپ کو اندازہ نہیں یہ سگی کس قسم کی عورت تھی۔ جھوٹ اور چھل فریب تو اس کی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ جو عورت اپنے شوہر کی ہو کر نہ رہے، اس سے اور کوئی کیا توقع کر سکتا ہے؟ بس اللہ معاف کرے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اس کے دانتوں تلے اچانک کوئی کڑوا بادام آ گیا ہو۔ میں نے بدستور کوریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ تو آپ نے ثابت کر دیا
کہ آج آپ نے مقتولہ سگی کو اپنی حویلی میں نہیں بلایا تھا، لیکن میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ گاہے گاہے آپ کی حویلی کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ بڑی رعونت سے بولا، ملک صاحب، میری حویلی میں تو پتہ نہیں کون کون چکر لگاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ سگی ہفتے میں ایک آدھ چکر ادھر ضرور لگاتی تھی، اور اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، میں سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تاہم سگی کی حویلی میں آمد کے بارے میں کوئی استفسار نہ کیا، چودھری خود ہی بتانے لگا۔ آپ سے کیا پردہ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی نرگس کے جسم کا زیریں حصہ مفلوج ہے۔ حکیم جی نے ایک خاص تیل بنا کر دیا ہے، اور تاکید کر رکھی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جسم کے متاثرہ حصے پر اس تیل کی مالش ضرور ہونی چاہیے۔ مجھے پتا چلا کہ سگی کے ہاتھوں میں غضب کا جادو ہے۔ وہ اتنی دل جمعی سے مالش کرتی ہے کہ بقول شخص سے اگر خدا کا حکم ہو تو مردے میں جان ڈال سکتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ مجھے سگی کی صلاحیت کے بارے میں پتا چلا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے فن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ امر ربی کے لیے میں دعا کرتا رہا اور مردے میں جان ڈالنے کے لیے سگی کو مامور کر دیا۔ بس یہ ہے سارا قصہ جناب۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے بھی ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنے فرائض سے مجبور ہوں، اس لیے آپ سے ہر قسم کے سوال کیے ہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو… آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو میری حویلی کے دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے۔ آپ کسی بھی قسم کی پچھ پرتیت کے لیے ادھر آ سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہنے کے بعد اس نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ پولیس آفیسر ہیں۔ اتنی سی بات تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سگی نے اپنے آشنا کی آشنائی حاصل کرنے کے لیے حویلی آنے والا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کے اظہار خیال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا، آپ اتنا کام ضرور کریں چودھری صاحب کہ کل صبح آپ مراد کو میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ میں اس کا تفصیلی بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ مقتول مشتاق کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، اس لیے اس کے حالات و واقعات اور معاملات سے بخوبی واقف ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ان سوال و جواب کے نتیجے میں کوئی مفید بات ضرور سامنے آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ضرور ضرور، وہ میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں کل مراد کو آپ کی طرف بھجوا دوں گا، اور آپ 2 منٹ بیٹھے، میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ شام ہو رہی ہے، آپ کہاں پریشان ہوتے پھریں گے؟ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میں چودھری غنی کے مہیا کیے گئے تانگے میں سوار ہو رہا تھا۔ چودھری کی حویلی گاؤں کے جنوبی کنارے پر واقع تھی۔ مجھے اپنے تھانے کی طرف جانے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا، اور یہ میرے لیے اچھا ہی تھا۔ اس طرح میں ایک مرتبہ پھر بشارت کو جھانک سکتا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ ابھی میں بشارت کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ ایک عورت اچانک ایک گھر سے نکل کر ہمارے تانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچ بان کو ہنگامی انداز میں تانگا روکنا پڑا۔ وہ عورت اتنی صورت سے گھوڑے کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوچ بان کو لگام کھینچنے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر ہو جاتی تو تانگے میں جتا ہوا گھوڑا اسے اپنے سموں تلے روند چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز ایک طرح سے خودکشی جیسا تھا، لیکن ہوا میں اٹھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اس نے تانگے کو روکنے کی کوشش میں وہ حرکت کی تھی۔ کوچ بان نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس کا قسم تو حرام موت مارا گیا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچ بان کی خفگی نے پلک جھپکتے میں مجھے بتا دیا کہ اس کا اشارہ مقتول مشتاق کی طرف تھا۔ آج اس گاؤں کا برننگ ٹاپک سگی اور مشتاق کا قتل ہی تھا۔ میں نے کوچ بان رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ مشتاق کی بیوی بلقیس ہے؟ جی، یہ اسی نامراد مشتاقے کی بیوی ہے، رمضان نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں بلقیس سنبھل کر میرے قریب آ گئی اور احتجاجی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب مجھ سے پوچھیں میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں گہرے غم کا عنصر شامل تھا۔ رمضانی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے موت چاہیے۔ جب مشتاق نہیں رہا تو میں جی کر کیا کروں گی؟ ڈائن کھا گئی میرے خامن کو۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا گلا رند گیا۔ ڈائن کا لفظ بلقیس نے یقیناً سگی کے لیے استعمال کیا تھا۔ بلقیس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے مشتاق کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا۔ وہ ایک وجیع اور دراز قامت مرد تھا، جبکہ بلقیس مجھے اس کا نیگیٹو لگی۔ وہ 30-32 سال کی ایک پستہ قامت اور سیاہ رو عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط اور چہرے کے نقوش میں بھی کوئی توازن نہیں تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ بلقیس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ اگر میں اس سے چند باتیں کر لوں
تو اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی اور ممکن ہے کہ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں مجھے بھی کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ میں تانگے سے نیچے اتر آیا اور بلقیس سے پوچھا، بی بی کیا تمہارا گھر ادھر آس پاس ہی کہیں ہے؟ میں اس گھر میں رہتی ہوں، اس نے ایک دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو تمہارے خامن کو نگل گئی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے یا یہیں پوچھ گچھ کر لوں؟ میرے منہ سے سگی کے لیے ڈائن کا لفظ سن کر اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ یہ میرے الفاظ کا ایک نفسیاتی اثر تھا۔ وہ جلدی سے بولی، آئیں جی تھانے دار صاحب، اندر آ جائیں۔ 1 منٹ کے بعد میں مقتول مشتاق کی بیٹھک میں بیٹھا بلقیس سے باتیں کر رہا تھا۔ کوچبان رمضانی اور رمضان کو میں نے تھوڑی دیر باہر ہی ٹھہرنے کو کہا تھا۔ بلقیس اس بات پر بہت برہم تھی کہ اسے مشتاق کی لاش تک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو تھوڑی دیر میں وہ شانت ہو گئی۔ تم نے سگی کو ڈائن کہا، واقعی وہ کسی ڈائن سے کم نہیں تھی۔ میں نے اس کے جلتے ہوئے ارمانوں پر ہمدردی کا مرہم پھیلاتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان کب سے یہ چکر چل رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑے۔ میں بہت دکھی عورت ہوں تھانے دار جی، مجھے اندازہ ہے، میں نے پرسا دینے والے انداز میں کہا۔ وہ سسک پڑی۔ میں جانتی ہوں، میں کالی کلوٹی ایک عام سی عورت ہوں۔ وہ اس وقت شدت جذبات سے بری طرح مغلوب تھی۔ مشتاق کو مجھ سے زیادہ اچھی اور گوری چٹی خوبصورت عورتیں مل سکتی تھیں، میں تو اس کا پاسنگ بھی نہیں ہوں۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں گھائل ارمانوں کو آشکار کرتی چلی گئی۔ میں نے کئی مرتبہ مشتاق سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لے، میں نوکرانی بن کر اس گھر میں پڑی رہوں گی اور ان دونوں کی خاطر خدمت کرتی رہوں گی، لیکن وہ کبھی دوسری شادی پر تیار نہیں ہوا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھر سے باہر کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا اور اس سے پوچھا، بلکیس اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، مشتاق اور سگی کے درمیان یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی؟ میں تو جی سگی ہی کو اپنے خاوند کا قاتل سمجھتی ہوں، وہ آنسو پہنچتے ہوئے خالصتاً عورتوں والے انداز میں بولی۔ باقی جہاں تک ان دونوں کے تعلقات کی بات ہے تو یہ معاملہ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے علم میں آیا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ میں نے کرید جاری رکھی۔ کوئی 1 مہینہ پہلے، اس نے بتایا۔ تمہیں یہ بات کس کے ذریعے پتہ چلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے مراد نے ان کے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا۔ مراد کے نام نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ مراد نے کہا تھا میں اپنے خاوند پر نظر رکھا کروں، بلکہ اس نے جواب دیا۔ اس کے مطابق مشتاق اور سگی میں کوئی چکر چل رہا تھا۔ مراد نے مجھے یہاں تک بھی بتایا کہ سگی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی جاتی رہتی ہے۔ بلکہ اس بڑے اہم انکشافات کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، پھر تم نے مشتاق پر نگاہ رکھی کہ نہیں؟ نہیں جی، وہ سادگی سے بولی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے مراد کی بات کا یقین ہی نہیں آیا، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ دراصل سگی کے لچھن ایسے تھے کہ اس کے ساتھ منسوب کر کے کسی کو بھی بدنام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا لہجہ یکدم بے حد کڑوا ہو گیا۔ آج والے شرمناک واقعے نے مراد کی بات کو سچ کر دکھایا۔ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا، بلکہ اس مشتاق تمہارا خامن تھا، تمہارا مجازی خدا اور سر کا سائیں تھا۔ مراد نے تمہیں ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں بتایا تو کم از کم اس سے تصدیق تو کر سکتی تھی۔ میں نے مشتاق سے اس لیے بات نہیں کی کہ مراد نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ کیسی قسم بلکیس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، مراد نے کہا تھا کہ بھابھی اس سلسلے میں میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ مشتاق سے میری دوستی ہے، خواہ مخواہ ہمارے درمیان کھٹائی پڑ جائے گی۔ اس بات میں تو مجھے کسی قسم کی کوئی قسم نظر نہیں آ رہی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں سگی والے معاملے میں مشتاق سے پوچھ پرتیت کرتی تو وہ فوراً پوچھتا مجھے کس نے بتایا ہے۔ بتائیں میں اس سے کیا جھوٹ بولتی؟ مجھے مجبوراً مراد کا نام لینا پڑتا اور پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ بلکہ اس کی بے وقوفی نما سادگی پر میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی فرما برداری اور مشتاق کی خیانت پر دلی افسوس بھی ہوا۔ دراصل بلقیس اور مشتاق کی جوڑی میں اتنی دوری حائل تھی کہ بلقیس اس تفاوت کی بنا پر شوہر پرستی میں حد سے آگے گزر گئی تھی۔ ہر شے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ حد سے متجاوز شوہر پرستی ہو یا بیوی پر اندھا اعتماد، یہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔
انسانوں کو انسانوں سے نمٹنے اور نباہ کرنے کے لیے آنکھوں کو کھلی رکھتے ہوئے عقل کو بھی استعمال میں لانا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو جو بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں انہیں درخور اعتنا نہ جاننا صحت مندانہ اقدام نہیں، انسانیت کے تقاضے نبھانا ضروری ہیں۔ صرف خدا ہی کی ایک ایسی ذات ہے جس پر اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تم لوگوں کے کوئی بچے نہیں؟ میں نے اس گھر پر طاری سناٹے اور خاموشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلکہ اس نے بتایا، نہیں جی، ہم ابھی تک بے اولاد ہیں۔ بے اولاد ہو؟ میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ بے اولاد نہیں، بدقسمت ہو۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ 5واں سال لگا ہے، اس نے بتایا۔ تمہیں کسی پر شک ہو تو بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں سگی اور مشتاق کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، مجھے مر کر اپنی قبر میں اترنا ہے۔ میں خواہ کسی کا نام لے کر اپنی مٹی گندی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تو اپنی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار صرف اور صرف سگی ہی کو سمجھتی ہوں۔ اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ان دونوں کا قاتل جو کوئی بھی رہا ہو، بہرحال مشتاق کو سگی کی وجہ سے موت آئی تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو بلکیس، میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران اگر تمہیں قاتل کے بارے میں کوئی خاص اور اہم بات معلوم ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میری دلی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ یقین جانو، مجھے تمہارے شوہر کی المناک موت کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ مشتاق اپنے کردار اور افعال میں جیسا بھی تھا، لیکن بلقیس جیسی عورت کے لیے وہ کسی عظیم خزانے سے کم حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مشتاق کی موت نے بلقیس کا سب کچھ چھین کر اسے تہیے دست و داماں کر دیا تھا۔ مشتاق کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہسپتال سے جیسے ہی مقتولین کی لاشیں تھانے پہنچیں گی، میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ تم میرے پاس آ جانا۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں مشتاق کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں اس کے گھر سے نکلا اور تانگے میں بیٹھ کر بشارت کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر مجھے فرمان کی زبانی معلوم ہوا کہ بشارت ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ رات نے اپنی سیاہ گھنیری زلفیں کھول دی تھی اور ماحول کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ عموماً کب تک گھر آ جاتا ہے؟ میں نے فرمان سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات ہو جائے، وہ دن کی روشنی میں واپس آ جاتا ہے۔ بشارت کی خلاف معمول پر اسرار روپوشی اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہم زلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمان، میں واپس تھانے جا رہا ہوں اور تمہارے ذمے ایک کام لگا کر جا رہا ہوں۔ وہ پوری توجہ سے مجھے سننے لگا۔ میں نے مزید کہا، جیسے ہی تمہارا سانڈو واپس آئے تو مجھے اطلاع دو گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ فرمان نے فرما برداری سے اسبات میں گردن ہلائی اور پورے اعتماد سے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، میں بشارت کو کان سے پکڑ کر سیدھا آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے جناب، میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا، بشارت اس دوہرے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس نے تو آج تک ایک مچھر نہیں مارا۔ 2 جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھوننا اس کے بس میں کہاں؟ پھر یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ پستول وغیرہ کہاں سے لایا ہوگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ میں سوچ لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس بات کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ وہ کتنا قصوروار ہے اور کتنا بے گناہ۔ جو حکم سرکار، فرمان نرمی سے بولا۔ میں فرمان سے ہاتھ ملا کر ایک مرتبہ پھر تانگے میں آ بیٹھا۔ میں رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے۔ اس دستک کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ تھانے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی ضروری کام کے لیے مجھے رات کے کسی پہر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات وہ خود ہی نمٹا لیا کرتے تھے، اور جو مسئلہ ان کے بس سے باہر ہوتا اس کے لیے مجھے زحمت دیا کرتے۔ میں نے صحن عبور کر کے جب دروازہ کھولا تو مجھے کانسٹیبل آفتاب کی صورت نظر آئی۔ میرے استفسار سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، ملک صاحب، بشارت آ گیا ہے۔ کانسٹیبل اس وقت مجھے ایک نہایت ہی اہم اطلاع فراہم کر رہا تھا۔ بشارت کی تلاش اور انتظار میں نے موزہ ٹبی میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا وہ اکیلا ہی ہے؟ میں نے فرمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ بشارت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آئے۔ کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، بشارت کے ساتھ اس کا سانڈو فرمان بھی ہے۔ وہ دونوں چارے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی پر تھانے پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔
جی ملک صاحب، کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ فریضہ صلاۃ ادا کیا اور عوامی لباس ہی میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے بشارت اور فرمان کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا اشارہ بشارت کی جانب تھا۔ باتیں تو بہت ہوئی ہیں جناب، فرمان نے بشارت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہی بات جو میں نے کہی تھی، مشتاق اور سگی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے گہری نظر سے بشارت کو گھورا۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا طریقہ ہی آزمانا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے حوالدار کو آواز دی، چمن شاہ ذرا ادھر آؤ۔ بشارت کا رنگ اڑ گیا، وہ پہلے ہی بے حد پریشان تھا۔ میرے جارحانہ انداز نے اسے اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک تو میری بیوی قتل ہو گئی، اس کا انداز رو دینے والا تھا، اوپر سے الٹا آپ مجھے ہی دبا رہے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ سارے قانون اور قاعدے تمہیں بھی ابھی پڑھا دیے جائیں گے۔ میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا، تم آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہو۔ بشارت کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک پستہ کامد اور دبلا پتلا شخص تھا۔ چہرے پر اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ چھوڑی تھی۔ شناختی علامات کے سلسلے میں وہ بڑا خود کفیل تھا۔ ایک چھوڑ تین مستند شناختی علامات تھیں اس کے پاس: چہرہ چیچک زدہ، بائیں آنکھ کا چراغ گل، اور بائیں ہی ٹانگ میں واضح لنگ۔ یہ لنگ غالباً بچپن میں ہونے والے پولیو کا تحفہ تھا۔ تکنیکی اعتبار سے مقتولہ سگی اور بشارت میں کوئی تال میل نہیں بنتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے مس میچ جوڑا تھے۔ کچھ یہی کیفیت مشتاق اور بلقیس کے جوڑے کے ساتھ بھی تھی۔ دوہرے قتل کی اس واردات نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ ایویں سی شخصیت کے مالک بشارت کی حسین و جمیل بیوی، بلقیس جیسی عورت کے وجیح اور شکیل شوہر کے ساتھ ملوث ہو کر دنیا سے اٹھ گئی تھی، اور اس اٹھان میں دنیا دو خوبصورت انسانوں سے خالی ہو گئی تھی۔ حوالدار چمن شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ وہ کسی معمول کی مانند کمرے سے رخصت ہو گیا تو میں بشارت کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بھئی تیس مار خان، تم نے کیا سوچا ہے؟ از خود سچ بولو گے یا تمہارے اندر سے سچ کو نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، جناب میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر اس سے پوچھا، تم یہ تو جان گئے ہو نا ادھر چودھری غنی کے ڈیرے پر کیا واردات ہوئی ہے، یا میں تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ ڈیرے پر کسی نے میری بیوی اور چودھری صاحب کے نوکر مشتاق کو قتل کر دیا ہے۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، اور آپ ان کے قتل کا شک مجھ پر کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر جھلکتی شرمندگی اور خجالت نے مجھے بتا دیا کہ فرمان اسے سگی اور مشتاق کی لاشوں کی کیفیت سے مکمل طور پر آگاہ کر چکا ہے، لہٰذا میں نے اسے مزید ندامت سے بچانے کے لیے اس برہنہ موضوع کو نہیں کھولا اور سخت لہجے میں کہا، شک تم پر نہیں تو کیا کالے چوروں پر کروں گا؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا، جناب میرے پاس تو وہ دوپہر کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور تندرست گئی تھی، مجھے کیا پتا کہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ گردن کا یہ جھکاؤ شرمندگی اور ذلت و رسوائی اس بوجھ کا باعث تھا جو سگی نے اس پر ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں بشارت مجھے ایک مجبور اور بے بس شخص نظر آیا، ایک ایسا لاچار شخص جو دل میں بڑے خشوع و خضوع سے موت کی دعا مانگ رہا ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں نے دھیرے دھیرے اسے کریدنا شروع کیا۔ سگی کھانا لے کر تمہارے پاس کب پہنچی تھی؟ میرے لہجے میں پیدا ہونے والی لچک کو محسوس کر کے اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، اس وقت دوپہر کا 1 بجنے والا تھا۔ وہ کتنی دیر تک تمہارے پاس کھیتوں میں رکی تھی؟ کوئی 20-25 منٹ۔ اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے رخصت ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس وقت 1:30 ہی بجا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ کیا آج تم نے سگی کے رویے میں کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ اس نے بڑی سادگی سے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب۔ سگی کے جانے کے بعد تم کھیتوں میں کیا کرتے رہے؟ میں اپنے اور فرمان کے جانوروں کے لیے پٹھے یعنی چارہ کاٹتا رہا۔ تم عموماً سورج غروب ہونے سے پہلے واپس گھر آ جاتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آج کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں لنگروال چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔
ادھر لنگروال میں بسنے والے شفیع محمد سے میں نے کچھ رقم لینی تھی۔ میں اسی سلسلے میں لنگروال گیا تھا، اور یہ بات میں نے دن میں سگی کو بھی بتا دی تھی کہ آج رات کو میں دیر سے گھر آؤں گا، لیکن سگی وہ ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے دروغ گوئی کی بو نہیں آتی تھی۔ میں نے حوالدار چمن شاہ کو کمرے سے رخصت کر دیا تاکہ بشارت زیادہ آزادی سے گفتگو کر سکے۔ چمن شاہ کی موجودگی میں وہ خاصا سہما کھڑا تھا۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ، حوالدار کے جاتے ہی میں نے بشارت کو حکم دیا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں بولا، آپ تو بہت اچھے تھانے دار ہیں جناب۔ اب تم بھی ایک بندے کے پتر کی طرح میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اگر میں نے محسوس کیا کہ تم کوئی گڑبڑ کر رہے ہو تو میں چمن شاہ کو واپس بلا لوں گا، پھر وہ تمہیں نچوڑ کر رکھ دے گا۔ چمن شاہ ایک کرخت صورت، تنومند اور چاق و چوبند حوالدار تھا۔ اس کی ایک جھلک نے بشارت کو اچھا خاصا متاثر کیا تھا۔ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں ٹھیک ٹھیک بتا دوں گا، سونے رب دی سو۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ، جس کام سے موزہ لنگروال گئے تھے وہ ہوا کہ نہیں؟ نہیں جی، شفیع محمد نے ٹال دیا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ خواہ مخواہ اتنا انتظار بھی کروایا اور پھر سوکھا ہی ٹرقا دیا۔ میں نے پوچھا، تم لنگروال جانے کے لیے اپنے کھیتوں سے کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ لگ بھگ 4 بجے، اس نے جواب دیا۔ بشارت، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے اپنے کسی بندے کو شفیع محمد کے پاس لنگروال بھی بھیجوں گا۔ آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے اچانک دھیمی آواز میں دریافت کیا، کیا تمہیں سگی اور مشتاق کے تعلقات کا علم تھا؟